بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ کتاب التوحید کے درس کا جو آج کا عنوان ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیا باب ہے، اور اس باب میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جانے والی ہیں ان کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں۔ ہمارے سامنے جو سبق ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک لوگوں کی قبروں کے سلسلے میں غلو کرے، نیک لوگوں کی صالحین کی قبروں کے معاملے کو زیادہ اونچا بنائے، اٹھائے، اس میں حد سے آگے بڑھے، تجاوز کرے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چیز ان قبروں کو بت بنا دے گی جن کو اللہ کے سوا پوجا جائے گا۔ اگر قبروں کا معاملہ ویسے ہی رکھا جائے جیسے ہونا چاہیے، اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں، صحابہ کرام کی سیرت میں قبروں کا جو احترام ہے یا قبروں کی جو حیثیت ہے، اگر اسے اسی طرح رکھا جائے تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی قبروں کے سلسلے میں غلو کرے، جیسا کہ ہم نے آپ نے اس سے پہلے پڑھا، قبر کے پاس جا کر کے کوئی بیٹھے، وہاں جا کر کے عبادت کرے، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، سجدہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یا وہاں جا کر کے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرے، درس کو یاد کرے وغیرہ۔ اگر ایسا کچھ کیا جائے، یا ٹائم سے جا کر کے وہاں پر بھیڑ لگائے، میلہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں جا کر کے بار بار ٹائم بنا لے، ہر ہفتے جائے گا، ہر مہینے جائے گا، مثال کے طور پر سال میں جائے گا، اگر اس طرح کا کوئی بھی کام قبروں کے ساتھ میں کیا جائے گا تو یہ چیز دھیرے دھیرے ان قبروں کو بت بنا دے گی، اس کو مورتی بنا دے گی، اور آگے چل کر کے خطرہ ہے کہ ان قبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجا جائے، ان کی عبادت کی جانے لگے۔ یہ ہے آج کا سبق، یہ بتانے کے لیے کہ قبروں کے سلسلے میں غلو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے انسانی تاریخ کے بہت سارے حوالے ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ قبروں کے معاملے میں غلو کرنے کی وجہ سے ان قبروں کی پوجا ہونے لگی، ان قبروں کا سجدہ کیا جانے لگا، ان قبروں کے پاس لوگ جمع ہونے لگے، اور جو قبر میں دفن کیے گئے لوگ ہیں ان سے مرادوں کا سوال کرنے لگے، کوئی مال کا، کوئی صحت کا، اور کوئی اپنی زندگی کی بھلائیوں کا سوال کرنے لگا۔ یہ صورتحال ہو گئی، اس لیے قبروں کے بارے میں غلو کرنا خطرناک ہے۔ ہمارے سامنے جو ایک حدیث ہے اس وقت، وہ امام مالک نے اپنی کتاب الموطا میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، میری قبر کو پوجا جانے والا بت نہ بنا دینا۔ ظاہر سی بات ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی اے اللہ، ایسا نہ ہو کہ میری قبر کے پاس لوگ آئیں، مبالغہ کریں، وہاں آ کر کے بیٹھیں، مراقبہ کریں، وہاں اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اور دھیرے دھیرے میری قبر کو کیا بنا دے؟ لو ایسے بنا دیں جیسے بت کو پوجتے ہیں، میری قبر کو پوجنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کا سخت غصہ، اللہ کا سخت غضب ان لوگوں پر ہوا جن لوگوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ انہی بنی اسرائیل کی طرف، اہل کتاب کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے قوم کے نیک لوگوں کی، جن کو لوگ بزرگان دین کہتے ہیں، بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، چونکہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اور اے اللہ تیرا سخت غضب ہوا ہے، تو ان کے اوپر سخت ناراض ہوا ہے، تیری لعنت ہوئی ہے، تو نے انہیں اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے،
اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو میری امت کے لوگ بت بنا کر کے پوجنا شروع کر دیں۔ یہ حدیث ہے ہمارے سامنے۔ اب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میری قبر کے پاس لوگ میلہ ٹھیلا کریں گے، بھیڑ بھاڑ کریں گے، ٹائم ٹیبل سے وہاں آئیں گے جائیں گے، جیسے عید ٹائم ٹیبل سے آتی ہے سال میں ایک بار، ایسے کوئی خاص ٹائم ٹیبل بنا کر کے اگر میری قبر کے پاس لوگ آئیں گے جائیں گے، وہاں پر مراقبہ کریں گے، تو خطرہ ہے، ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ مستقبل میں میری قبر کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ اے اللہ ایسا نہ کرنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی پوجا کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں مزید، اچھا وثن کہا نا اللہ کے نبی نے، میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ ایک ہے صنم اور ایک کیا ہے وثن، دونوں کے معنی بت کے ہوتے ہیں، دونوں کے معنی بت کے ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ صنم میں اور وثن میں فرق یہ ہے کہ صنم جو ہوتا ہے وہ کسی شکل میں ہوتا ہے، کسی مرد کی شکل میں، کسی جانور کی شکل میں، گھوڑے کی شکل میں، کسی کی شکل میں، یا کسی نبی کی شکل میں، کسی ولی کی شکل میں، جو کسی کی شکل پر کوئی بت کو ڈھال دیا جائے، اس کو تراش دیا جائے، بنا دیا جائے، ہے نا، ناک، نقشہ، آنکھ، ناک، کان، اور کسی کی شکل ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صنم کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی شکل نہ بنی ہوئی ہو، کسی کی شکل نہ بنی ہوئی ہو، لیکن کوئی چیز ہو جس کو پوجا جا رہا ہو، کوئی چٹان ہے پتھر کی، اس کو پوجا جا رہا ہے، مثال کے طور پر درخت ہے، اس کو پوجا جا رہا ہے نا، پتھر ہے، شجر کیا کہتے ہیں، شمس ہے، سورج، اس کو پوجا جا رہا ہے، ستارے، اس کو پوجا جا رہا ہے، چاند ہے، اس کو پوجا جا رہا ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی چیز جس کی کوئی شکل نہ بنائی گئی، کسی کی شکل پر نہ ہو، کسی انسان کی شکل، کسی جانور کی شکل نہ ہو، بلکہ اس کی کیا ہو جا رہی ہو، یوں ہی لوگ پوجا کر رہے ہوں، تو ایسی چیزوں کو وثن کہتے ہیں۔ اور اسی فہرست میں قبر بھی آتی ہے، قبریں بھی اسی فہرست میں آتی ہے۔ اب کوئی قبر کو پوج رہا ہے تو قبر کی تو کوئی شکل نہیں انسان کی، قبر کی کوئی شکل تو نہیں کسی جانور کی، لیکن وہ قبر ہے اور اس کو اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے، سر ٹیکا جا رہا ہے، رکوع کیا جا رہا ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، طواف کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وثن کہتے ہیں۔ اس کے اندر قبریں ہیں، اس کے اندر درخت ہیں، اس کے اندر دیواریں ہیں، اس کے اندر باغ ہیں، اس کے اندر پتھر ہے، اس کے اندر پودے ہیں، ہے نا، اس طرح کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ستون ہیں۔ شیعوں کے ہاں علم پایا جاتا ہے، شدہ پایا جاتا ہے، جن کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی تعزیہ اسی کے اندر آتا ہے، باقاعدہ تعزیہ کا سجدہ ہو رہا ہے۔ تعزیہ یعنی وہ جو کاغذ اور لکڑیوں کے ہے نا ٹکڑوں کا جو بنایا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی وثن ہے، انسان کی شکل میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سجدہ اللہ کی عبادت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ رکوع اللہ کی عبادت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ طواف اللہ کی عبادت ہے، کسی اور جگہ اللہ کے گھر خانے کعبہ کے علاوہ دنیا میں کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کیا ہے؟ شرک کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شجر، اسی کو وثن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی۔ یعنی آپ سوچئے، فرق سمجھیں کہ اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میری امت کے کچھ لوگ میری شکل بنا لیں، صنم بنا لیں، میرا نام، نقشہ، میری شکل، صورت وغیرہ بنا کر کے پوجے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ایسا میری قبر کو لوگ بت نہ بنا دیں، میری قبر کو بت نہ بنا دیں، یعنی اس کی پوجا کریں۔ یہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس حدیث میں یہ بات کا پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا، ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو میری امت کے لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں۔ جو کام یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، وہی کام میری امت کے لوگ میری قبر کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ غلو، حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھانا۔ اگر ایسا میری امت کے لوگ کریں گے تو جیسے ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بت بنا دیا، ایسے ہی میری امت کے لوگ میری قبر کو کیا بنا دیں گے؟ بت بنا دیں گے۔ اللہ کے سوا اس قبر کو پوجا جائے گا۔ آج بت تو نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرما رکھی ہے،
لیکن پھر بھی جو اس عقیدے کے لوگ ہیں، ایسے عقیدے والے دور سے نزدیک سے ہے نا، نگاہوں سے بچ بچ کر کے، چھپ چھپ کر کے، کوئی وہاں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، کوئی ادھر سے مرادیں مانگ رہا ہے، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی شرکیہ عقائد ہے۔ دعا کس سے کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن لوگ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اگر اللہ کے نبی سے نہیں مانگتے، اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کرتے، مانگتے اللہ سے، تو بھی کیا ہے؟ تو بھی یہ مبالغہ ہے، غلو ہے، شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ آج اللہ کے نبی کی طرف یعنی آپ کی قبر کی طرف چہرہ کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، کل شیطان دھیرے دھیرے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے راستے پر لگا دے گا۔ خطرہ۔ آج مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا سندی یا مددی، یا سندی یا مددی، اے میری سند۔ اللہ کے نبی سند کس کو کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں تکیہ، بھروسہ، سہارا، اور مدد تو آپ جانتے ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے سہارا کہنا، آپ روزی دیں گے، آپ صحت دیں گے، آپ بیماری سے بچائیں گے، آپ مال دیں گے، دولت دیں گے، اولاد دیں گے، یہ سوچنا شرکی عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ اور مدد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہے۔ مدد کس سے مانگنا ہے بھائی؟ ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی موقع پر میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ کئی سال پہلے دیوبند کے حلقے کے دو عالموں نے ایک تفسیر لکھی تھی، جس میں ایک شبیر احمد عثمانی تھے، ان کی تفسیر، ان کا ترجمہ کئی سال پہلے، میں سمجھتا ہوں کم از کم 30 سال 35 سال 40 سال پہلے، 30 سال کم و بیش پہلے، وہ ترجمہ قرآن کریم کا سعودی عرب کی کنگ فہد کمیٹی، کنگ فہد کمپلیکس، کنگ فہد پرنٹنگ پریس، قرآن پرنٹنگ پریس کمپلیکس، مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف، جو مدینہ کے اندر پوری دنیا کا سب سے بڑا پرنٹنگ پریس ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اور دنیا کی سب سے عظیم مشینری وہاں پر موجود ہے، جو شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی رضا کے لیے وہ قرآن پرنٹنگ پریس کمپلیکس پورا قائم کیا تھا، اور وہاں سے ملینز میں نہیں بلکہ بلینز میں قرآن کریم کے ترجمے مختلف دنیا کی زبانوں میں اور سادہ تلاوت کے لیے مختلف قراءات کے ساتھ پوری دنیا میں سالہ سال تقسیم ہوتا ہے، بانٹا جاتا ہے، کنٹینر بھر بھر کے دنیا کے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، اور لوگ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس قرآن پرنٹنگ پریس سے چھپے ہوئے شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے نتیجے میں لوگ اس قرآن کریم کو آسانی سے حاصل کرتے ہیں، ان کے دستیاب ہوتا ہے، فراہم ہوتا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں قرآن کریم کو سمجھتے ہیں۔ تو قرآن پرنٹنگ پریس جو قائم کیا تھا، اس سے اردو ترجمہ ہمارے وطن، ملک عزیز، وطن عزیز ہندوستان کے دو عالم جو حلقہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے ایک شبیر احمد عثمانی، انہوں نے ترجمہ جو کیا تھا، اس ترجمے میں سورۃ الفاتحہ کی یہی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی آیت کریمہ کا ترجمہ ایسے ہی کیا ہوا تھا، ہم تجھی سے مدد طلب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ترجمہ ایسے ہی کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ترجمے پر حاشیہ نمبر لگا کر کے کنارے حاشیے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اولیاء اور صالحین سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ دیکھا، ادھر اللہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، صرف اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے اس کا اعلان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور ادھر اس پر حاشیہ لگا کر کے کیا لکھا جا رہا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اولیاء سے، صالحین سے اگر مدد طلب کر لیتا ہے تو اس سے اس کا ایمان نہیں بگڑے گا۔ دیکھا، یہ ہے اس طرح سے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اولیاء اور صالحین کی شانوں میں غلو ہے، اولیاء کی صالحین کی شانوں میں غلو ہے، انبیاء کی شانوں میں غلو ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی
تو مدد طلب کرنے لگے اگر کوئی جا کر کے قبر والے سے، تو آپ بتائیے کہ قبر کے پاس جانا ٹھیک ہے، زیارت کر کے چلا آئے، دعا پڑھ کے چلا آئے، لیکن اگر وہاں جائے مانگنا شروع کر دے، مدد طلب کرنا شروع کر دے، اے فلاں صاحب ہم بہت مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، ہماری روزی کا مسئلہ ہے، ہمارے اولاد کا مسئلہ ہے، آپ سے ہم درخواست کرنے آئے ہیں، آپ ہماری بگڑی بنا دیجئے، تو یہ عقیدہ کیا ہوگا؟ یہ شرکی عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ تو قبروں کے بارے میں غلو دھیرے دھیرے کہاں لے کر کے جاتا ہے؟ اسی قبر کو بت بنا دیتا ہے جس کی پوجا ہونے لگتی ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی بات۔ اب یہاں پر سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ پچھلے والے جو تھے یہود و نصارہ، ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور ان پر تیرا غضب ہوا ہے، سخت غضب ہوا ہے۔ میری امت کو اے اللہ تبارک، میری قبر کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا کہ میری قبر کو میری امت کے لوگ اسی طرح سے کرنا شروع نہ کر دیں جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بات ہے، یہی بتانا مقصود ہے۔ اسی سے اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں کہ قبروں کے بارے میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ قبر کا کام یہ ہے وفات کے بعد دفنا دیا جائے، سنت کے مطابق قبر بنا دی جائے، بس اس کے بعد کوئی اور کام، جانا وہاں پر اس کو پکا کرنا، ماربل لگانا، اسے اچھی طرح سے شیپ دینا، تھوڑا سا شیڈ ڈالنا، وہاں چٹائی بچھانا، وہاں پر کرسیاں لگا دینا، وہاں پانی پینے کے لیے مٹکا رکھ دینا۔ آج کل تو ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے، چھوٹی سی فریج اور کولر لا کے بھی باقاعدہ رکھتے ہیں لوگ، اور وہاں جا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر کے لوگ جمگھٹا کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عیدن، میری قبر کو عید نہیں بنا لے گا۔ عید کا کیا مطلب؟ جہاں لوگ آئیں جائیں بیٹھیں جمگھٹا لگائیں، میلہ ٹھیلا جس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا تاکہ غلو نہ ہو، اور غلو کے نتیجے میں کہیں اس قبر کو، قبر والے کو نہ پوجنے لگے، اللہ کی توحید پامال ہو جائے۔ اچھا، اب اس حدیث سے ہمیں اس حدیث سے معلوم پڑا تین باتیں ہیں۔ پہلی بات معلوم پڑتی اس حدیث سے کہ انبیاء کی جو قبریں ہیں، انبیاء کی قبریں یا نیک لوگوں کی قبریں، اولیاء کی قبریں بھی اسی کے اندر ہیں، ہے نا، خواجہ فلاں، بزرگ فلاں، جو اللہ والے ہیں، یہ یا اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی قبروں کو اگر ان میں غلو سے کام لیا جائے گا، تو یہ غلو کرنا اتنا خطرناک ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ان قبروں کو بت بنا دے گا۔ پہلی بات یہ معلوم پڑی۔ دوسری بات یہ معلوم پڑی اس حدیث سے کہ قبروں کے بارے میں غلو کرنا بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ قبروں کے بارے میں حد سے تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، غلو کرنا، اس کی بہت شکلیں ہو سکتی ہیں، بہت کچھ لوگ کر سکتے ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قبروں کے پاس جا کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، یہ بھی غلو ہے۔ قبروں کے پاس جا کے اللہ کی عبادت کرنا ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی غلو ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجدیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اگر نفلی نمازیں ہیں یا نفلی مثال کے طور پر نمازوں کے بعد کی پہلے والی سنتیں ہیں، آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، اپنے آفس میں پڑھ لیں، جہاں پر ہے آپ وہاں پڑھ لیں۔ فرض نمازوں کے لیے آپ مسجد میں آئیے۔ تو نمازوں کے لیے قبریں تو نہیں بنائی گئی ہیں، قبروں میں جا کر کے نماز پڑھیں گے آپ؟ یاد رکھیں کہ یہ جگہ ہی نہیں ہے عبادت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ منع فرمایا، فلاں 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 جگہ ہے نا، اونٹوں کی باڑی میں نماز پڑھنا منع ہے، مقبرے میں نماز پڑھنا منع ہے، حمام میں نماز پڑھنا وغیرہ مختلف جگہیں جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ قبر پر نماز پڑھنے کی ایک بات صرف ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ کسی آدمی کی موت ہو گئی، وہ آپ کا قریبی ہے، پہچان والا ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، آپ اتفاق سے نہیں تھے، غیر حاضر تھے، سفر میں تھے، ہے نا، باہر تھے یا اندر تھے، کہیں بھی تھے، غیر حاضر تھے، آپ نہیں پہنچ سکے جنازے میں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر 1 مہینے کے اندر آپ آ جاتے ہیں تو 1 مہینے کے اندر 10 دن 15 دن 20 دن اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ قبر پر جا کر کے ایسے ہی صلاۃ جنازہ ادا کر لیں جیسے صلاۃ جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ مرد کا جنازہ ہے تو سرہانے کھڑے ہو کر کے، عورت کا جنازہ ہے نا، عورت کی وفات ہوئی تھی تو اس کی قبر کے مقابل کھڑے ہو کر کے بالکل 4 تکبیروں کے ذریعے سے قبلہ رو ہو کر کے 4 تکبیروں کے ساتھ جیسے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے ویسے جنازے کی نماز پڑھیں، بس اس کے سوا ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کب؟
زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ اس کے اندر ہی. یہ نہیں کہ اب چلے 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، چلے جا کر کے قبروں پر نماز پڑھنے. بس اس کے سوا اور کوئی فرض نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، تہجد پڑھے، قیام اللیل کرے، بالکل بھی نہیں. قبریں اس لیے نہیں بنی ہیں وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کی جائے. تو اب اگر جا کر کے وہاں کوئی عبادت کرے گا اللہ کی، تو بتاؤ قبروں کا مقام بڑھا رہا ہے کہ نہیں بڑھا رہا؟ قبروں کو حیثیت اوپر لے جا رہا ہے کہ نہیں لے جا رہا؟ کیوں بڑھاوا دے رہے ہو بھائی قبروں؟ وہاں اللہ کی عبادت کرنے کا کیا سوال پیدا ہو؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قبروں کے ساتھ غلو نہ کریں. اگر یہ کریں گے تو یہ چیز کل شرک کی طرف لے کر کے جائے گی. تیسری بات اس حدیث سے جو معلوم پڑتی ہے وہ یہ معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت غضب بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ غضب، غصہ ہونا. ہم بھی غصہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غصہ ہوتا ہے. دونوں غصہ ہونا سیم ہے؟ بالکل نہیں. اللہ کی ذات الگ ہے، ہماری ذات الگ ہے. اللہ خالق ہے، مخلوق ہے. اللہ کی ذات ہماری ذات سیم نہیں ہے، تو اللہ کا غصہ ہونا ہمارا غصہ آنا دونوں سیم کیسے ہو جائے؟ اللہ کا غصہ ہونا اس کی شان کے مطابق ہے. وہ کیسے غضبناک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور بندے جو غصہ ہوتے ہیں ان کے غصے ہونے کی الگ کیفیت ہے تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے. تو اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ غصہ ہونا، غضبناک ہونا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بھی آیا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ پر، پچھلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوا اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور یہ غصہ ہونا کما یلیق بجلالہ، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ، جیسے اللہ کی شان ہے، جیسے اس کی عظمت ہے، جیسے اس کی بڑائی ہے، جیسے اس کی سلطانی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہونا کیسے ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. اب اس معنی میں ایک دوسری اور بھی بات. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جریر طبری مشہور مفسر ہیں. امام طبری ہم سنتے ہیں نا، بہت پرانے 310 ہجری میں، 310 یا 311 ہجری میں وفات پانے والے امام ہیں. سوچیے کتنے قدیم ہیں. آج 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً 1150 سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت کے امام ہیں. انہوں نے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ افرأیتم اللات والعزی، اس آیت کریمہ میں افرأیتم اللات والعزی، سورہ نجم کی آیت کریمہ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، آپ ذرا بتائیے لات کے بارے میں، منات کے بارے میں، لات کے بارے میں، عزا کے بارے میں، اور گیا گزرا منات کے بارے میں بتائیے. یہ 3 بتوں کے نام ہیں، لات، منات اور عزا. 3 بڑے بڑے بت. ان کی تفسیرات آگے آئیں گی کہ کون کون سے یہ بت کون کون سے ہیں، کہاں کہاں یہ تھے اور کس شکل میں تھے. یہ ساری تفصیلات کا ذکر آگے آئے گا. یہاں صرف اتنا بتانا ہے، موضوع کیا چل رہا ہے. اگر کسی نیک آدمی کی قبر، رسول کی قبر، نبی کی قبر میں اگر غلو کریں، اس کو اگر مبالغہ کریں گے تو کل وہ بت بن سکتی ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر لات اور عزا کا جو ذکر آیا ہوا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مجاہد، ایک مشہور تابعین کے امام ہیں، تابعین میں سے ایک امام ہیں، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان یلت لهم السویق فلما مات فعکفوا علی قبرہ. یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ جو لات ہے نا، لات جو بت کا ایک نام ہے، کہتے ہیں کیا ہے مسئلہ اس کا. کہتے ہیں کان یلت لهم السویق، ایک نیک آدمی تھا، اللہ والا، ایک بزرگ آدمی، اور اتنا نیک طبیعت کا تھا کہ لوگوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا ہے. ستو جانتے ہیں، ہمارے بڑے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مطلب ایک ایسی غذا ہے، ایسی خوراک ہے جو آدمی سفر میں لیے رہتا ہے اور آسانی کے ساتھ جہاں رہتا ہے اسے اطمینان کے ساتھ تھوڑے سے پانی میں ملا کر کے آدمی کھا لیتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے. سفر میں عام طور پر لوگ لے کر کے جایا کرتے تھے اس زمانے میں، آج کل بھی استعمال ہوتا ہے. تو ستو ہے نا، ستو گھول کر کے لوگوں کو پلاتا تھا. اچھا آدمی تھا. اس اچھے آدمی کی موت ہو گئی، اور جب موت ہو گئی تو اس کو دفنا دیا گیا. تو اب اس کے کچھ دنوں کے بعد دھیرے دھیرے سارے لوگوں نے اس کی قبر پر مجاوری کرنا شروع کر دی.
تو معلوم پڑ رہا ہے کہ نہیں معلوم پڑ رہا کہ بھائی کسی کی قبر پر اگر غلو کیا جائے گا تو دھیرے دھیرے اس کی پوجا ہونا شروع ہو جائے گی. لات کی پوجا ہونی شروع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نیک آدمی تھے، یہ اللہ والے تھے، ستو گھول کر کے لوگوں کو پلاتے تھے، مسافروں کو، آنے جانے والوں کو، یا جن کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، اللہ والے اپنی طرف سے اجر و ثواب کے لیے ستو گھول کے پلاتے تھے. اور موت ہو گئی تو ان کی قبر پر جا کر کے لوگوں نے بھیڑ لگانا شروع کر دیا. دھیرے 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 وہ آدمی جو ستو گھول کے پلاتا تھا اسی کے قبر پر سجدہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اگر لوگ قبر بنا کر کے، دفنا کر کے اور سنت کے مطابق قبر بنا کر کے ہٹ جاتے، غلو نہ کرتے، آنا جانا نہ کرتے، وہاں آ کر کے مجاوری نہ کرتے، وہاں آ کر کے بھیڑ بھاڑ نہ لگاتے، تو اس قبر کا سجدہ ہوتا نہیں ہوتا، اس قبر کی عبادت نہیں کی جاتی. لیکن یہ کیوں ہوا؟ غلو کرنے کی وجہ سے. تو غلو کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس قبر کی پوجا ہونے لگے گی، اس قبر کا لوگ سجدہ کرنے لگیں گے. ایسے ہی یہی بات جو ابھی آپ نے سنا امام مجاہد کی تفسیر میں، یہی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی آئی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہ فرق کیا ہے؟ ابن عباس نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کان یلت السویق للحاج، حاجیوں کو ستو گھول کر کے پلایا کرتے تھے. حجاج آتے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے تھوڑے بہت سامان رہتے تھے، جب تک وہ سامان چلتا تھا اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ ادھر ادھر کہیں ہاتھ پھیلاتے تھے، کوئی بھیک مانگنے لگتا تھا، یہ بھی نوبت آتی تھی. تو یہ جو تھے لات جن کا نام ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ ان حاجیوں کو ستو گھول کر کے پلاتے تھے تاکہ وہ بھوکا پیاسا وہ حاجی نہ رہ جائے. تو حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے. آپ دیکھیں نیک آدمی تھے، کھلا رہے پلا رہے، اور ان کی موت ہو گئی تو ان کی قبر پر لوگوں نے کیا کر دیا؟ مجاور بن کر کے بیٹھنے لگے اور ان کی قبر کی پوجا کرنا شروع کر دیا. تو پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر قبر کے بارے میں غلو کریں گے تو یہ انجام ہے. سب جانتے ہیں کہ حاجیوں کو ستو پلانے والا آدمی ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا آدمی ہے. یہ دیکھو وفات ہونے کے بعد قبر پر جاتے آتے بھیڑ لگاتے لوگوں نے اسی قبر کی پوجا کرنا شروع کر دیا. تو غلو نہیں ہونا چاہیے. کبھی آپ گزریں کسی قبر سے اپنے کسی قریبی، ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، دعا پڑھ کے آ جائیے، وہاں بھی لمبا ٹائم نہ لگائیے، لمبی دعائیں دیر تک، غلط. زیارت قبر کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، واپس آ جائیں، یہ ہونا چاہیے. اچھا اب اس میں دیکھیے جو یہ سب نام آئے ہوئے ہیں نا، کئی لوگوں کے نام آئے ہیں. ابن جریر کون ہے، سفیان کون ہے، منصور کون ہے، مجاہد کون ہے، ابن عباس کون ہے. ہم اس طرح سرسری طور پر ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. ابن جریر جیسا کہ بات آئی ایک بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں، محمد بن جریر الطبری تفسیر کے بھی امام ہیں، اور تاریخ کی بھی کتابیں ہیں، اور بھی کئی کتابیں ہیں. بہرحال تفسیر کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہیں دنیا میں. ابن جریر طبری، ان کی کتاب کا نام ہے جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن. جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن. کتنی ہے وہ؟ کم سے کم 25 سے 30 جلدوں میں ہے وہ کتاب. اور یہ شارٹ کیا، انہوں نے مختصر کیا ہے. جو اصل کتاب لکھی تھی وہ ہاتھ کے اتنے لمبے کاغذ پر ایک دم باریک 20,000 صفحے پر مشتمل. اس کو پرنٹ کیا جائے تو کئی لاکھ پیج میں پہنچ جائے. یہ صورت ہے. انہوں نے مختصر کیا تو اب جا کر کے 30 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. ایڈیشن کے اوپر ہے، کوئی 30 بھی ہوگا، کوئی 25 بھی ہوگا، کوئی 27 بھی ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا. بہت بڑے امام ہیں. ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے. 310 ہجری میں. سفیان کا نام آیا تھا روایت میں. سفیان کون ہے؟ یہ سفیان ثوری ہیں. سفیان بن سعید الثوری بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان کی وفات سن 161 ہجری میں. آج 1447 چل رہا ہے. آپ جوڑیں کتنے سے پہلے، کتنے زمانے پہلے کی ائمہ اور علماء ہیں. ایسے ایک نام آیا ہے منصور. منصور کون ہے؟ منصور بن معتمر. ان کا نام منصور ابن المعتمر. یہ بھی بہت معتبر امام ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں. 132 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. کتنے ہجری میں؟ 132 ہجری میں وفات ہوئی ان کی. اور مجاہد جن کا نام آپ کے سامنے آیا تھا، جن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ مشہور تابعی ہیں. یہ کون ہے؟ تابعی ہیں. مجاہد بن جبر. مجاہد بن
جبر رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تفسیر کے اماموں میں سے ہیں، بہت معتبر امام ہیں۔ ان کے سب سے بڑے استاد جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں کون؟ یہ مجاہد۔ اور بھی استاد ہیں، ایک ہی نہیں، اور بھی اساتذہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور اساتذہ کرام میں سے کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور مجاہد کی وفات 104 ہجری میں ہوئی، 104 ہجری میں۔ تو ترتیب یہی ہے نا، 104 ہجری والے ہیں، ان سے روایت کیا 132 ہجری والے نے، اور ان سے روایت کیا 161 ہجری والے۔ ایسے ہی نا، اوپر والے سے نیچے والا روایت کرتا ہے، اس سے نیچے والا اس سے نیچے والا روایت کرتا ہے، اس طرح سے۔ ابن عباس کی جو تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتے تھے، حاجیوں کے لیے، یہ جو ہے یہ اس روایت کے اندر ابو الجوزا نامی ایک راوی ہیں، ابو الجوزا، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ ابو الجوزا کون ہے؟ اوس بن عبداللہ الربعی، اوس بن عبداللہ الربعی، مشہور ثقہ اور معتبر عالم ہے، امام ہے۔ ان کی وفات 83 ہجری میں ہوئی، 83 ہجری میں۔ آپ سوچیں کتنے قدیم ہے، ابو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ بہرحال دیکھا آپ نے، تو اس طرح سے اس حدیث کے اندر ہمیں اس تفسیر سے ہمیں معلوم پڑا کہ ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، خدمت کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا۔ ایسے نیک آدمی کی موت کے بعد لوگوں نے اس کی قبر کو کیا بنا دیا؟ سجدہ گاہ۔ تو غلو اگر ہوگا تو خطرہ ہے کہ لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا۔ خیر، اس کے بعد ایک آخری چھوٹی سی ایک اور روایت ہے، اسے پڑھ کر کے ہم اس بات کو مکمل کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ کیا ہے؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور اس کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے۔ موضوع وہی چل رہا ہے، اسی کی دلیل ہے، اسی کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ زائرات، زائرین نہیں، زائرات، زیارت کرنے والی ہیں۔ والمتخذین علیہا المساجد، اور ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں پر سجدہ، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں، قبروں پر جا کر کے عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نفل پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں کریں، کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، علم حاصل کریں۔ کہاں؟ لیکن کسی کی قبر پر جا کر کے۔ تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو کیا کریں؟ قبروں پر مسجدیں بنا لیں، یعنی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں۔ اور اس سے پہلے بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ کوئی باقاعدہ ڈھانچہ بنا لے، اسٹرکچر بنا لے تو بھی مسجد بنانا کہا جائے گا، اور اگر کوئی چیز نہ بنائے، وہاں قصد کر کے، ارادہ کر کے جائے اور وہاں جا کر کے نماز پڑھے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے یا اس کے اوپر ہی، تو بھی اس کو کیا کہا جائے گا؟ سجدہ گاہ بنا لینا، سجدہ گاہ بنا لینا کہا جائے گا۔ اب دیکھیے تیسری چیز کیا ہے؟ وہ سورج، سورج سراج کی جمع ہے، اور سراج کے معنی چراغ کے ہوتے ہیں، چراغ، دیا اس کو کہا جاتا ہے، چراغ۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اور جو قبروں پر چراغ جلانے والے ہیں، چاہے چراغ جلانے والے ہوں یا چراغ جلانے والیاں ہوں، جو بھی چراغ جلائے، قبروں میں چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، روشنی کرنا، کمکمے لگانا، ہے نا۔ آج کل تو سب ڈیجیٹل کیا کہتے ہیں بن گیا ہے، پہلے تو کمکمے لگائے جاتے تھے، چراغ وراغ جلایا جاتا تھا، دیا، لیکن اب چونکہ سب چیزیں الیکٹرانک ہو گئی ہیں، تو اب تو آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ لہر والی لائٹیں صبح شام لگائی جاتی ہیں باقاعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، 3 قسم کے لوگوں پر۔ کون کون ہے؟ نمبر 1، پہلا تو کون ہے؟ عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کریں۔ اسی لیے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت نہیں ہے، قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے نہیں ہے، قبروں کی زیارت کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔
مردوں کے لیے مرد جائیں قبروں کی زیارت کریں، لیکن اس کو میلہ ٹھیلا نہ بنائیں، اس کو عید نہ بنا دیں، اس کے بار بار جانے کی کا شیڈول نہ بنا دیں، بار بار جائیں۔ ابھی ایسے بات اپنے لوگوں نے بھی اسی طرح کے مسائل میں کسی قریب کی وفات ہو گئی، کسی عزیز کی وفات ہو گئی ہے نا، ان صاحب نے کہا کہ سارے بھائی لوگ پوری پابندی کے ساتھ ہر جمعہ ابا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے، سیدھا قبرستان۔ کیوں؟ ابا کی وفات ہوئی ہے اور ہم ابا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ بھائی آپ کو والد سے محبت ہے، یقیناً ماں باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ اللہ نے اپنی توحید کے حق کے بعد بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے حق توحید کا ذکر کیا اور اس کے بعد کس کا ذکر کیا؟ والدین کا ذکر کیا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے دین میں والدین کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن وفات کے بعد آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے نا، ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کا سیدھا قبرستان، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے قبرستان، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں۔ آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عیدن، ایک ٹائم ٹیبل طے، ہر جمعہ جمعے کے بعد، بالکل درست نہیں۔ اچھا تو کیا کریں؟ ہم بہت محبت کرتے تھے والد صاحب سے، ابا نے بہت کیا، بہت کمایا، بہت کچھ ہمارے لیے ہے نا، جائیداد اور پراپرٹی انہوں نے بنا ڈالی، سب انہی کا کیا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ تو آپ کو جو کرنا ہے اس کے لیے یہ راستہ نہیں ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں، خیرات کریں، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور کیا کریں؟ ان کی طرف سے حج کریں، نفلی، یعنی ان کی طرف سے عمرہ کریں۔ حج کریں گے، نیت رکھیں گے، ان کو ثواب ملے گا، عمرہ کریں گے، نیت ان کی ہوگی، ان کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، لیکن ان کو ثواب ملے گا۔ آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، دعا کریں، استغفار کریں، ہے نا، حج کریں، عمرہ کریں، سب کریں۔ آپ والد صاحب نے آپ کے لیے بہت دولت بنا ڈالی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دولت دے رکھی ہے، آپ لوگ وارث ہوئے ہیں، تو اپنے والد کے اجر و ثواب کے لیے آپ 2 4 10 مسجدوں کے لیے زمینیں وقف کر دیجئے اور اس کا اجر اپنے والد کو پہنچائیے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، یہ طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں اس کو کہ یہ عید بنانا، میلہ بنانا، ٹائم سے ایک مقررہ وقت کے ساتھ باقاعدہ کیا کرنا، وہاں جانا پہنچنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ اور یہ زیارت کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، منع فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اور جو لوگ مسجدیں بنا لیتے ہیں، یعنی غلو کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے عبادت کرنا شروع کر دیں، چاہے اسٹرکچر بنائیں یا نہ بنائیں، چٹائی قالین بچھا کر کے وہاں بیٹھ جائیں، ہے نا۔ اور چراغاں کرنے والے، ان 3 قسم کے لوگوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کی ہے؟ لعنت فرمائی۔ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لعنت کا سبب ہے۔ اگر کوئی قبروں کے ساتھ غلو کرتا ہے اور وہاں جا کر کے عبادت کے کام، اللہ کی عبادت کے کام کرتا ہے، تو یہ غلو کر رہا ہے قبروں کے ساتھ، اور یہ اللہ کے نبی کی زبان سے لعنت کا مستحق، اللہ کے نبی کی زبان سے لعنت کا مستحق، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، عورتوں کی بات صاف صاف کیا ہے؟ منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جزا فضا، رونا دھونا، بے صبرا پن ہے کہ یہ سب معاملہ بہت زیادہ ہے، اس لیے عورتوں کو اس سے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بجائے مردوں کو اجازت دی، صرف مردوں کو، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زیارت کرو، زور القبور، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، یعنی پہلے سب کے لیے منع تھا، بعد مردوں کو اجازت دی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اجازت دی جاتی ہے، قبروں کی زیارت تم کرو، یعنی مردوں کو کہا جا رہا تم کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ آدمی جب قبروں کی زیارت کرنے کبھی نہیں جاتا ہے
تو آدمی دنیا میں کھو جاتا ہے، وہی دولت، وہی دوڑ دھوپ، وہی ہائماری اور وہی حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہے نا کیسے مال آئے گا، دنیا اسی میں کھو جاتا ہے، اسی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہم اس طرح سے کمزور ہو گئے۔ لیکن اگر قبرستان چلے جائیں ہے نا، کبھی موقع نکل کے جب قبرستان چلے جائیں اور قبروں کی زیارت کی دعا پڑھ لیں، السلام علیکم دار قوم المؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، دعا پڑھ لیں، اور آپ کا کوئی قریبی، ہمارا کوئی قریبی کہیں دفن ہے اور ہم وہاں پہنچ جائیں اور اس کے لیے خصوصی دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، بخشش وغیرہ، تو اس سے قبروں کو، قبرستان میں جانے سے موت کی یاد آتی ہے۔ یہ سب زندہ تھے، وفات پا گئے، آخر ہم بھی مر جائیں گے، ہماری بھی موت آنی ہے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ بہرحال یہ ہے، تو اس میں خاص بات کیا بتانا مقصود ہے؟ خاص بات یہ بتانا مقصود ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے اللہ کے نبی کی زبان سے لعنت کی مستحق، تو غلو کریں گے تو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مسئلہ آئے گا، غلو ہی نہیں کریں گے، دفنا دیے، پانی ڈال دیے، سرہانے کی طرف پتھر سے نشان لگا دیے، کوہان کی طرح بنا دیے، خلاص بس اس کے علاوہ مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں، کوئی آ کر کے پھول چڑھا رہا ہے، کوئی آ کر ٹھنڈا پانی ڈال رہا ہے، کوئی آ کر کے باقاعدہ تھوڑی سی دیوار بنا رہا ہے مٹی نہ بہہ جائے، کوئی آ کر کے اس پر پلستر کر رہا ہے، کوئی اس کے اوپر آ کے ماربل لگا رہا ہے، کوئی وہاں لائٹنگ کر رہا ہے، کوئی آ کر کے اس کے اوپر ہے نا کتبہ نام لکھ رہا ہے، وفات کی تاریخ، پیدائش کی تاریخ، یا بعض لوگ تو بہت لمبی تفصیلات لکھتے ہیں، ان کے کارنامے، ان کی خوبیاں، ان کے اخلاق، ان کے ہے نا ان کے جو وہ بڑی مددگار تھے، لوگوں کے کام آتے، تو سب لکھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلو ہے، اور ایسا کریں گے تو خطرہ ہے کہ کل اس قبر کی عبادت کی جانے لگے، سجدہ کیا جانے لگے۔ بہرحال یہ ہو گئی بات، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قبروں کے بارے میں غلو کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ ان قبروں کو بت بنانے کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اس حدیث سے دو تین باتیں معلوم پڑتی ہیں۔ ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ قبروں کو عبادت کی جگہ بنا کے غلو کرنے کا جو طریقہ ہے لوگوں کے ہاں ماضی سے لے کر کے آج تک، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ چیز کہاں لے کے جاتی ہے انسان کو شرک تک لے کر کے جاتی ہے، شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قبروں میں چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی غلو ہو رہا ہے، قبروں کو روشنی کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہاں کوئی زندہ رہنے والا ہے، زندہ کا گھر تو نہیں ہے کہ زندہ ہے تو روشنی چاہیے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ ضرورت کس کی ہے؟ یہ ضرورت زندوں کے لیے ہے۔ لیکن آپ قبر میں لائٹنگ کر رہے ہیں، اور اتنی لائٹنگ یہاں نہیں ہے، تو کیا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایسی تیسری بات، قبروں کے بارے میں غلو کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ قبروں کے بارے میں غلو کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، شرک نہیں ہے، لیکن شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ آج اللہ کی عبادت ہو رہی ہے قبر کے پاس، لیکن کل اسی قبر والے کی عبادت ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے کیا ہے؟ کام حرام ہے۔ اور یہ جو لائٹنگ کا سلسلہ چلا ہے نا، یعنی لائٹنگ کے ذریعے سے، چراغوں کے ذریعے سے، کمکموں کے ذریعے سے، یہ چیز اصل میں مجوسیوں سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ مجوس، آگ کی پوجا کرنے والے، کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، وہ آگ کو معبود سمجھتے تھے، اس لیے ہر جگہ وہ کہیں نہ کہیں آگ اور روشنی، دیا اور چراغ اور موم بتی جلائے رہتے تھے۔ اور یہ چیز دھیرے دھیرے کہاں آ گئی؟ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ خیر اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، کسی موقع پر اس پر بات کی جائے گی۔ آخری بات، چوتھا اور آخری مسئلہ کیا ہے کہ اصل میں قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے، لیکن قبروں کے پاس پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے شرک کا ڈر، شرک کا ڈر ہے کہ شرک نہ شروع ہو جائے، شرک نہ پیدا ہو جائے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ وہ جگہ ناپاک، اس لیے نہیں، وہ جگہ ناپاک اس لیے نہیں قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے، ڈر ہے کہیں شرک کا معاملہ شروع نہ ہو جائے۔
اس لیے یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے اور چراغاں کرنے، ان دونوں باتوں کو اکٹھا کر دیا۔ دونوں باتوں کو اکٹھا کیا کہ نہیں کیا؟ دونوں باتوں کو اکٹھا کیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے پر لعنت اور چراغاں کرنے والے پر لعنت، چراغاں کرنے والے پر لعنت اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے پر لعنت۔ دونوں باتوں کو ایک ساتھ میں ذکر کیا ہے اور دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چراغاں کرنے والے پر جو لعنت کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے؟ لائٹنگ کرنا کیا ناپاک ہے؟ لائٹنگ کرنا ناپاکی تو نہیں ہے، ناپاکی کی وجہ سے چراغاں کرنے والے پر لعنت نہیں کی گئی، اور بلکہ کس لیے کی گئی؟ غلو ہو رہا ہے، غلو ہو رہا ہے، اور اسی لیے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر بھی لعنت کی جا رہی ہے، کیونکہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ۔ تو بتانا یہ کہ قبرستان ناپاک ہیں، گندے ہیں، وہاں نماز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا جا رہا۔ نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ غلو ہے اور یہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ڈر ہے اگر یہ سب کریں گے تو کل اسی قبر کا سجدہ بھی کریں گے، اسی قبر پر سر بھی ٹیکیں گے، اسی قبر پر آ کر کے قبر کا طواف بھی کر سکتے ہیں۔ اس ڈر کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا۔ آپ اندازہ لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کس قدر ہمدرد تھے، کس قدر محسن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر ناصح، بھلائی چاہنے والے تھے امت کے۔ ہمارے اور آپ کے کس قدر ناصح تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایسا کام کرے آج حرام ہے لیکن کل وہ حرام سے آگے بڑھ کر کے شرک بن جائے گا۔ ابھی سے دروازہ بند، قبروں کے ساتھ غلو کرنا منع ہے۔ یہ ہے آج کی اس درس کا خلاصہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کہنی ہے، بات ختم کرتے کرتے، کہ یہ رمضان المبارک سے پہلے کا آخری درس ہے۔ ظاہر ہے کہ آئندہ جب یہ دن آئے گا تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بہت قوی امکان ہے کہ ہم رمضان میں ہوں گے۔ بہرحال یہ درس آج کا یہ آخری درس ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں جو رمضان کی بابرکت موقع اور مناسبت کی نعمت ہمیں مل رہی ہے۔ اس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، فرائض کے علاوہ نوافل اور ایسے ہی مستحبات اور خیر کے تمام کاموں سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم عید الفطر سے گزرے۔ عید الفطر کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سوشل میڈیا کے وسائل سے آپ کو اطلاع ملے گی کہ عید کے بعد انشاءاللہ جلد سے جلد پہلے ہی ہفتے میں اللہ نے چاہا تو یہ درس دوبارہ شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس درس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان و عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور یہ بات جہاں تک بھی پہنچے اللہ سبوں کی عقیدوں کی اصلاح کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔